بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزہ اگر کسی مہینے کے اندر رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام شعبان کے مبارک مہینے کے اندر فرماتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر ایک بہت ہی فضیلت اور مبارک رات آتی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی خصوصی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے اوپر اپنے رحم و کرم کا نزول فرماتے ہیں، اور بے شمار بندوں کا جنت کے لیے اعلان کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 15ویں شعبان کی شب، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات بہت ہی مبارک اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ وہ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کے اندر ایسے بندے کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا وہ انسان جو کینہ رکھتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے حسد رکھتا ہے، ایک دوسرے سے جلن رکھتا ہے، ایک دوسرے سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے بھی اس مبارک رات کے اندر مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا وہ انسان جو رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرتا ہے۔ آج کل یہ عام ہو گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا مجھ سے سلام نہیں کرتا، سامنے والا مجھ سے مصافحہ نہیں کرتا، سامنے والا مجھ سے حال حقیقت نہیں پوچھتا، تو ہم اس کی خیریت کیوں پوچھیں، ہم اس سے سلام کیوں کریں، ہم اس سے مصافحہ کیوں کریں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے نہیں بولتا، وہ ہم سے سلام نہیں کرتا، اور تو ہم اس سے کیوں سلام کریں، ہم اس سے کیوں ملنے جائیں، ہم اس سے کیوں مصافحہ کریں، ہم کیوں اس کی خیر خبر لیں؟ میرے دوستوں، اس میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم تو سیم ایک ہی جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے رشتہ داری کو ختم کرنے والے نہ بنے، رشتہ داری کو جوڑنے والے بنے۔ ہم اپنا دل صاف رکھیں، سامنے والا ہم سے بولے یا نہ بولے، وہ ہم سے سلام کرے یا نہ کرے، ہم اس سے ملنے جائیں، ہم اس سے تعلقات کو قائم رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اس سے ملتے رہیں۔ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے گا، اور ہم دونوں کا رشتہ محبت کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اور چوتھا وہ انسان، مرد حضرات جو بھی پہنتے ہیں، شلوار پہنتے ہیں یا پینٹ پہنتے ہیں یا لنگی پہنتے ہیں، کچھ بھی ٹخنوں سے نیچے پہننے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ مرد حضرات کے لیے ٹخنوں سے اوپر پہننے کا حکم ہے، اور عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پہننے کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر پہننا جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز نہیں ہے۔ اس لیے مرد حضرات ٹخنوں سے اوپر پہنے، پینٹ پہنے یا لنگی پہنے یا شلوار پہنے، جو بھی پہنے، اور عورتیں ٹخنوں سے نیچے پہنے۔ پانچواں وہ انسان جو شراب کا عادی ہو۔ شراب پینے والا بھی کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جائے گا۔ شراب پینا ہمارے اسلام کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر کوئی شخص شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، تو وہ شراب کو چھوڑے، اس سے پرہیز کرے اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہمارا اللہ بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے، بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ اور چھٹا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔
اللہ तबारक व तआला ऐसे शख्स की भी इस मुबारक रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। वो माँ जिसने हमें 9 माह अपने पेट के अंदर रखा, 2 साल हमें दूध पिलाया, बचपन में हमें उंगली पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया, वो वालिदैन जिन्होंने हमारी पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटी थी, जिन्होंने हमारे बोलने पर खुशियाँ मनाई थी, आज हम उन्हीं वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, उनको नाखुश करते हैं, उनको नाराज करते हैं। आज हम उनको अपने घरों के अंदर नौकरों की तरह रखते हैं। आज मेरे दोस्तों ये आम हो चुका है, लोग अपने वालिदैन की कदर नहीं कर रहे हैं। जरा सा कारोबार क्या हो जाता है, जरा सा बिजनेस क्या हो जाता है, इंसान जरा सा कारोबार के अंदर सक्सेस क्या हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा दौलतमंद समझने लगता है, फिर वो अपने घर के अंदर अपना हुक्माना चलाता है, वालिदैन की बात की कोई अहमियत नहीं समझता है। वालिदैन कुछ भी कहें उनकी बात की कोई अहमियत नहीं समझता है, उनकी कोई परवाह नहीं करता है, फिर जो वो कहता है वही होता है। मेरे दोस्तों जरा हम ये गौर करें कि अगर हम किसी कारोबार के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर या किसी भी काम के अंदर अगर हम सक्सेसफुल हुए हैं, हम कामयाब हुए हैं, तो इसके पीछे हाथ किसका है? इसके पीछे हमारे वालिदैन का ही हाथ है। अगर बचपन में उन्होंने हमारा ख्याल न किया होता, हमें बोलने का ढंग न सिखलाया होता, हमारे चलने का तरीका हमको न बताया होता, तो आज क्या हम सक्सेसफुल हो पाते? इस कामयाबी को हासिल कर सकते? नहीं कर सकते। हमारी कामयाबी का राज हमारे वालिदैन है। हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। याद रखो मुसलमानों, अगर हमारे वालिदैन हमसे नाराज हैं तो हमारी कोई नमाज काबिल कबूल नहीं है, हमारा कोई हज काबिल कबूल नहीं है, हमारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। जब तक हमारे माँ बाप हमसे नाराज रहेंगे, हमसे नाखुश रहेंगे, अल्लाह हमारी इबादतों को भी कबूल नहीं करेगा। इसलिए खुदा के लिए, खुदा के वास्ते अपने वालिदैन की नाफरमानी न करें, उनको नाराज न करें, उनके दिल को न दुखाएं, उनके दिल को ठेस न पहुंचाएं, उनको खुश रखें, उनको राजी रखें, उनकी खिदमत करें, जितनी ज्यादा हो सके उनकी खिदमत करें। मेरे दोस्तों अगर इन 6 चीजों में से कोई चीज किसी के अंदर पाई जा रही है तो वो इससे तौबा करे, अपने से इसको जुदा करने की कोशिश करे, इससे परहेज करने की कोशिश करे, और इस मुबारक रात के अंदर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाए, अल्लाह से कहे या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, या अल्लाह मुझसे गलतियां हो गई हैं, मुझसे कोताहियां हो गई हैं, या अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह हम सबको माफ कर देगा। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह करीम है। अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाएं तो सही, अल्लाह से मांगे तो सही, अल्लाह हम सबको माफ कर देगा। अल्लाह हमारी सारी फरियादों को, हमारी सारी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।